والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، موت کے بعد کیا ہوگا یہ انسان اپنے علم سے نہ پہلے جان سکا، نہ آج کچھ جانتا ہے، نہ آئندہ کچھ جان سکے گا۔ اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ ان کا علم جو یہ بطور انسان جانتے ہیں وہ تھک کے گر گیا ہے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، تو لہٰذا وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اندھے ہیں۔ بہت سی دنیا ہے جو آج بھی کہتی ہے مر گئے مٹی ہو گئے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے ہیہات لما توعدون۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، ملاؤں کی باتیں ہیں جو تم سے کہی جا رہی ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں مرتے ہیں، پھر کوئی نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی اٹھے گا، لہذا موج میلہ کر لو جو کرنا ہے۔ تو اس علم سے صرف اللہ اپنے نبیوں کو خبردار کرتا ہے اور انہیں دکھا دیتا ہے، اور ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان دکھائے، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، جنت کے عذاب دوزخ کے عذاب دکھائے، جنت کی نعمتیں دکھائیں۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئے۔ تو آج اسی سے متعلق رات ہم نے تراویح میں یہ سورۃ مومن کی سورہ زمر کی تلاوت ہوئی تھی، تو وہ میں آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے بہت سے لوگ انکاری ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے ہم جو مرضی کریں، اور عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے ہم جو مرضی کریں، انہوں نے ہماری خاطر قربانی دے دی، وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے اللہ تمہیں تول کے دکھا دے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے تو اللہ تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، موت کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ تو آج اس سے متعلق یہ ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے۔ سور یہ ناقوس ہوتا ہے، یہ ایک طرف پتلا ہوتا ہے، آگے سے بڑا ہوتا ہے، تو اس میں آواز لگاتے ہیں تو آواز پھیلتی ہے۔ تو اسرافیل نے وہ سور منہ میں ڈالا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو پہلی آواز جب آئے گی تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں مر کے ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، اور جو پہلے مرے ہوئے ہیں ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، سوائے ان کے جس کو اللہ چاہے۔
ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ اللہ اسرافیل کو پیدا کرے گا اور سور اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ پھونکے گا تو فاذا هم قیام ینظرون، سب قبروں سے نکل کر، کوئی جل گیا، کسی کو درندہ کھا گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، ان سب کو اللہ کہتا ہے کہ ایک دم سب کے سب تمہیں تمہارا رب کھڑا کر کے دکھا دے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور تمہارے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور اس دن نبیوں کو اور شہیدوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر انسان کو، ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو طبقوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کو غلط مانا لیکن غلط مانا، اس کی بت بنا دیے، تصویریں بنا دیں، بتوں کے آگے گر کر ان سے مانگتے رہے، یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کا بیٹا سے ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔